الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آج ہم 51 نمبر آیت پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں آیت نمبر 49 میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک گردانتے ہیں، جبکہ تزکیہ پاک باز قرار دینے کا کام تو اللہ کا ہے، پاک کرنے کا بھی اور پاک باز قرار دینے کا بھی، دونوں کام اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تصور ہے ان کا کہ ہم پاک باز ہیں، یہ کوئی تصور ثابت شدہ تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اب یہ جو یہ بات تھی کہ یزکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے 2-3 سوالات اسی کے پہلو سے ہیں۔ تو آگے آج جو ہم آج پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا نصیب دیا گیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ ابھی پورا کھل کے نہیں کر رہا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو پہلا جملے کا پہلا حصہ کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، اس میں زیادہ تر لوگوں نے بات یہ سمجھی ہے کہ اہل کتاب کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک چلتی رہی ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ کہ تورات بھی نامکمل اور انجیل بھی نامکمل، لیکن قرآن مجید میں آ کر بات مکمل ہوئی ہے۔ یہ بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، تو وہ مکمل کتابیں ہیں۔ اس میں پوری زندگی کا جو قانون چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا، جو عقیدہ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا۔ یعنی کوئی میرے ذہن میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں تورات کے اندر قانون موجود نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم حصے کو جزو کے معنی میں لیتے ہیں، کہ مثلا پراپرٹی میں میرا حصہ اور میرے بھائی کا حصہ جز ایک ہے، جو ان کے لیے تھا جو میرے لیے تھا۔ تو حصہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے نصیب میں کسی کے ہوتا ہے۔ تو تورات جن کے نصیب میں تھی ان کو تورات دی گئی، جن کے نصیب میں قرآن تھا ان کو قرآن دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نصیب کے معنی میں ہم بولتے ہیں اس طرح سے کہ یہ میرے نصیب میں یہی تھا، اس میں جزو نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے جو میرے نصیب میں لکھا ہوا رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو وہ کسی اور کے حصے کا کر کے نہیں دیا گیا کہ اس کے رزق میں سے مجھے تھوڑا سا دیا گیا ہو۔ تو اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے یہاں پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نصیب عطا کیا ہے، ان کی قسمت میں تو تورات کا جو قانون دینا تھا وہ ان کو دیا ہے، جن کو انجیل دینی تھی ان کو انجیل دی ہے، جن کو قرآن دینا تھا قرآن دیا ہے۔ تو تورات بھی مکمل، یعنی ان کے پاس بھی دین مکمل تھا، عیسائیوں کے پاس بھی دین مکمل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سینٹ پال نے اس کو شریعت ختم کر دی، اس کے بہت سارے پہلو، اور مسلمانوں کو جب ملا ہے دین تو وہ بھی مکمل ملا۔ ایک اعتبار سے حصہ بھی بن سکتا ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کر، یا کم از کم حضرت نوح کے لے لیجئے، حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین نازل ہوا ہے، وہ پورے ایک سمجھ لیجئے کہ اس کے 200 پہلو ہیں۔ تو 200 پہلوؤں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوا پورا کا پورا دین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک مکمل دین ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، حضرت عیسیٰ کا یہ دین ہے، حضرت موسیٰ کا یہ دین ہے، حضرت نوح کا یہ دین ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بڑا پورا اسپیکٹرم میں، بڑے اسپیکٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو پھر سارے ادیان ہی کچھ نہ کچھ حصہ ہیں اللہ کے دین کا، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ مکمل تھے۔ ہمارا دین بھی مکمل ہے،
یہود کا دین بھی مکمل تھا۔ تو کہا کہ جن کو میں نے اپنی کتاب میں سے، اپنی شریعت میں سے ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ دیا ہے، تو یومنون بالجبت، یہ جو ہے یہ جبت کو مانتے ہیں اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت اور طاغوت ہمارے پاس اس کے مترادف الفاظ نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ واضح کر دوں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے سفلی علوم اور اعمال، جادو ٹونا، فال نکالنا اور شگون لینا، ٹونے ٹوٹ کے، یہ سارے جبت میں ہوتے ہیں۔ طاغوت سرکش کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے مصداقات قرآن مجید میں ہیں۔ شیطان کے لیے یہ آیا ہے، یہودی لیڈروں کے لیے آیا ہے، جیسے کعب بن اشرف کے لیے آگے اسی سورہ میں، تو کعب بن اشرف جو ان کا بڑا لیڈر تھا اس کے لیے بھی آیا ہے طاغوت۔ تو یہ اصل میں کسی شخص کے لیے آتا ہے جو سرکشی پہ آمادہ ہو، خدا سے دور لے جانے والا ہو۔ یہ ان بتوں کے لیے بھی آتا ہے جن کو پوجا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی آتا ہے جن کو غیر اللہ کے علاوہ الہ مانا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے لیے عبادت کا لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جبت اور طاغوت کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے۔ شیطانی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ جبت کے پیچھے مانی جاتی ہیں۔ تو اب یہود کے بارے میں کہا کہ ان کو میں نے کتاب دی تھی، دیکھو جن کو میں نے کتاب میں سے ان کا نصیبہ دیا تھا، وہ کتاب والے ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت پہ ایمان لائے بیٹھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم ترا جو ہے یہ تعجب کے لیے، حیرت کے لیے، یعنی ایک ایسی بات جو ان سے توقع نہیں ہے۔ تو مثلا ہم کہیں کہ بھئی توحید پرست شرک کرنے لگ جائے، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو وہ لوگ جن کو کتاب میں سے ان کا نصیب عطا کیا گیا ہے، وہ لوگ جبت اور طاغوت کو مان رہے ہیں۔ تو طاغوت جو ہے وہ جبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو اس لیے دونوں اکٹھے آئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے پہلو سے آئے ہیں۔ اور اگر الگ سے دیکھ لیں تو بہت سارے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبت اور طاغوت دو بتوں کے نام تھے۔ کچھ نے کہا ہے کہ جبت اور طاغوت، جبت جو ہے وہ سفری علوم ہے اور طاغوت کا مطلب وہ ماہرین ہے اس کے، جیسے ہمارے یہاں نجومی ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب نے دونوں کو جوڑ کر ہی دیکھا ہے۔ تو بندہ مومن سفلی علوم اور سفلی جو اعمال ہیں اس میں نہیں جا سکتا، یہ اس کا ایمان اس کو ہمیشہ روک کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی توہم والی چیزیں ہیں، توہم پرستی والی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ بندہ مومن نہیں مان سکتا۔ جتنے یہ گھٹیا قسم کے کام ہیں، اس جبت کے لیے اور طاغوت والے کاموں کے لیے آپ کو شرک کرنا پڑتا ہے، آپ کو گندے کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ناپاک رہنا پڑتا ہے، ناپاکی والے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ ان علوم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر وقت جھرجھری آتی رہتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن ہو اور ان کاموں میں پڑا ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہا کہ یہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ سورہ البقرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شکست دینے کے لیے یا آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کو نعوذ باللہ جادو کر کے آپ کا اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ دین کی دعوت دے سکیں، اس کی کوششیں کی انہوں نے، جادو کیا، اور سارے ٹونے ٹوٹ کے جو بھی آخری دو صورتوں میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ گروں میں پھونکے ماری گئیں، سب کچھ کیا گیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جبت اور طاغوت کا استعمال تھا، اور اس میں شبہ نہیں ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ مان رہے تھے بلکہ ان پہ عمل بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ تھی ہمیں کہ تم بچ کے رہنا، کیونکہ تم نے اہل کتاب کی نال بن نال، قدم پہ قدم پیروی کرنی ہے۔ تو اس وقت ہماری امت میں یہ بڑے عروج پہ ہے۔ میرا خیال ہے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے سن رہا ہوں کہ ٹونے ہوتے ہیں، تعویذ ہوتے ہیں، فلاں کام ہوتا ہے، وہ گریں باندھی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، جن حاضر کیے جاتے ہیں، اور
یہ سارا کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، تو بندہ مومن ان کاموں میں نہیں پڑ سکتا۔ سورہ جن میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو جنوں کو بلاتے ہیں، دہائی دیتے ہیں ان کی، تو جنہوں نے ان کو نقصان ہی کا باعث بنے ہیں، فائدہ کوئی نہیں پہنچایا، کہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے یا اس طرح کی حرکتوں میں، جنوں کو بلانے کے لیے بھی، جنوں سے رابطہ کرنے کے لیے بھی جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ نہایت گندے ہیں، نہایت گندے ہیں، مشرکانہ ہیں، قتل و غارت والے ہیں، خون ریزی والے ہیں اور ناپاکی والے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ واضح رہنا چاہیے۔ البتہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جن آئے تھے تو نبی ہمیں رابطہ نہیں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ سورہ اعراف میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو بالجبت و تاغوت، میں نے اس کی جو ظاہر ہے کہ جو ان کے ماہر ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو مجھے معلوم تھی میں نے عرض کر دیں، اور ایک زمانے میں جادو کے اوپر چیزیں پڑھی تھیں لیکن اسی پہ توبہ کر لی تھی، باقی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب یہ توقع نہیں ہے اہل کتاب سے قرآن مجید پڑھنے والا ہو، تورات پڑھنے والا ہو اور وہ جبت اور تاغوت میں پڑھا ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہ جو کفر ہے اس میں بڑا مسئلہ پیدا ہوا لوگوں کو۔ اکثریت کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تورات کے مطابق ان کا دین زیادہ صحیح ہے، تورات بھی توحید کا کہتی ہے، قرآن بھی توحید کا کہتا ہے، قرآن بھی پاک بازی کا کہتا ہے، تورات بھی پاک بازی کا کہتی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کا کہتی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو یعنی مشرکین عرب کو ہدایت یافتہ قرار دیا، کوئی زیادہ ہدایت پر ہے۔ اس کے لیے 2-3 واقعات بھی ہماری تفسیروں میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر جبت اور تاغوت کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہاں پر ایک چیز موجود ہے جس کو مفسرین نے فراموش کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں آپ نے جب ہاروت و ماروت کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ہاروت و ماروت فرشتے کے ذریعے سے کہا تھا کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں، فلا تکفر، تو کفر میں مبتلا نہ ہونا، یعنی ہاروت و ماروت نے جو علم سکھا رہے تھے وہ کفر تک لے جا سکتا تھا۔ تو جو جبت اور تاغوت کو مان رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کو وہ کہتے تھے کہ یہ مومنین سے بہتر ہیں۔ تو میرے ذہن میں جبت اور تاغوت کے ساتھ اس کفر کا ایک تعلق ہے۔ اب یہ یہود میں سے بھی تھے، یہ مشرکین عرب میں سے بھی تھے، اور بھی دوسرے جو قبائل مذہب وہاں رہتے تھے عیسائی، ان کے اندر بھی تھے، جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں، سفلی علوم والے بھی اور اعمال والے بھی، اور اس کی وجہ سے وہ کفر کرنے والے۔ ان لوگوں کو وہ زیادہ پسند کر رہے تھے کیونکہ وہ پیدائشی طور پر یا یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرکین عرب میں سے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہتے کیوں تھے؟ یعنی تورات کے کافی قریب ہے اسلام، یعنی بڑا اچھا کسی ماہر نے ویلڈیورا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو ان کا دین ایک ہے، رسول مختلف ہے۔ بالکل بہت اچھا تبصرہ ہے کہ دین ایک ہے تینوں، لیکن رسول فرق ہے۔ تو یہی فرق ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن ہوا کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ ہدایت یافتہ کہہ رہے تھے۔ تو وہ آگے اللہ تعالیٰ اس سوالوں کو اٹھائیں گے۔ تو ابھی صرف اتنی بات واضح ہو رہی ہے کہ کیا تم نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا کہ یہ جبت کو مان رہے ہیں، تورات والے ہو کر، انجیل والے ہو کر جبت اور تاغوت کو مان رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ، یعنی اور مصیبت یہ اس بات کے اوپر کہ پہلے جبت کو مان رہے ہیں، تاغوت کو مان رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت بھی کہ تورات جیسے دین کو ماننے والوں کے مقابلے میں جو جبت اور تاغوت میں پڑے ہوئے ہیں یا شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ انسانوں کے اندر عجیب بات ہے کہ جب وہ کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور پر،
تو وہ حقائق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ اس مرض کی وجہ سے کسی دوسرے چکوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو اصل میں تورات کا انکار ہو رہا ہے، یعنی جو دین تورات میں ہے اس کے مقابلے میں یہ مشرک یا یہ جبت اور طاغوت کو اپنانے والے زیادہ ان کو بہتر لگ رہے تھے، تو گویا تورات کا بھی انکار ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا میں عربی کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ یہ عذاب کے فیصلے کو کہتے ہیں اور ذلیل کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اردو والا جو لعنت ہے وہ بہت مختلف قسم کی چیز ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھٹکار، اپنے عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا ہوا ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ فطری سی بات ہے کہ جس کے بارے میں خدا فیصلہ کر لے اس کو کون ٹال سکتا ہے۔ تو لیکن اب یہ لعنت کیوں کی گئی ہے؟ لعنت اسی کفر کی وجہ سے کی گئی ہے کہ جبت اور طاغوت میں پڑ گئے ہیں، اور جبت اور طاغوت والوں کو اور مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ، یعنی تورات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، قرآن سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اس وبا میں مبتلا ہو جائے کہ وہ ہدایت کی کتابوں کو بھی ہدایت نہ مانے بلکہ اس کے خلاف چلنے والوں کو ہدایت والا مانے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو اندر ایمان کی رمق ہے یا ایمان کی غیرت ہے یا اپنی کتاب کی غیرت ہے، وہ سب کچھ موجود نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ موجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی موجود نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو سزا یافتہ قرار دیا ہے۔ اب یہ سزا ان کو ان کے کفر کی ہے، نہ کہ صرف یہ جملہ بولنے کی ہے۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں وہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر ہے، اس وجہ سے سزا نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس کفر کی وجہ سے مل رہی ہے جو اس جملے میں جھلک رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو ہمارے ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو ارتداد کی سزا دیتے ہیں احناف۔ تو کیوں دیتے ہیں؟ ان کا عقلی دلیل یہ ہے کہ جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو کوئی آدمی اپنے نبی کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے فارغ ہے۔ تو یہ استدلال تھا اس کے پیچھے۔ یہاں پر بھی یہی استدلال ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں تورات کے مقابلے میں کفر والے اچھے ہیں، قرآن کے مقابلے میں کفر والے اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی باتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لعنت کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی، یہ ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا۔ اب میں نے بتایا تھا کہ پیچھے سوال جو میں ساری چیزیں جوڑتا ہوں اس کے ساتھ جڑنی ہے ساری باتیں، کہ دیکھا نہیں تم ان کو کہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں۔ اب پاک بازی میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہی تمہاری پاک بازی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی کافی بڑا جرم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہو اور کہتے ہو پاک باز ہیں، یہی کافی ہے۔ لیکن آگے مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جبت اور طاغوت کو بھی مانتے ہیں، کتاب والے ہو کر اتنے پاک باز، اور جبت اور طاغوت گندگی سے بری دونوں چیزیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے پاک باز۔ کیا بات ہے ان کے۔ تو آگے چل کر پھر آگے مزید یہی بات کہی کہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا۔ اب اگلی بات بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے اندر کی ایک اور چیز کو سامنے لائیں۔ کیا یا ان کے پاس ہماری بادشاہت میں سے کوئی نصیب حاصل ہو گیا ہے، یعنی ان کے نصیب میں ہماری بادشاہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے۔ فَإِذًا، تو اگر ایسا ہو جاتا، لا یؤتون الناس نکیرا، تو وہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ پیچھے ایک لفظ گزرا تھا فتیل، تو میں نے بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں ایک اور ریشہ سا ہوتا ہے، ایک تھریڈ سا، اس کو کہتے ہیں، اور یہ نکیر کھجور کی گٹھلی کی وہ جو لائن سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو دونوں کو حقیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ اگر ان کے پاس میری بادشاہت کا کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو وہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ جتنا بھی کچھ نہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تل کے برابر بھی نہ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، خشخاش کے دانے ہمارے ہاں رائی کا دانہ سب کیے جاتے ہیں، تو اردو محاورے کے اعتبار سے آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ان کی اگلی بات جوڑنے کے لیے کہ ہدایت کے بارے میں بادشاہت خدا کی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت کسی اور کو نہ ملے، صرف ہمیں ملے، اور اپنا کردار اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں واضح کر دیا ان کا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اب ان کو نئی ہدایت دی جا سکے۔ لیکن بہرحال توقع ان کی یہی ہے، خدا کی طرف ان کی توقعات یہی ہیں۔ جبرائیل کو اور میکائیل کو بھی انہوں نے اپنا دشمن قرار دے دیا کہ انہوں نے ادھر ہدایت دے دی ہے ہمیں دینے کی بجائے۔ تو یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ چاہتے ہیں کسی اور کو ہدایت نہ ملے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر یہ دو جملے بولے گئے ہیں کہ کیا ان کے پاس اگر خدا کی بادشاہت ہوتی تو اس صورت میں یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے جو بھی بادشاہت کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وہ پیسہ ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطے ہوتے ہیں، عنایات ہوتی ہیں، سب کچھ اس کے اندر۔ تو وہ خدا کی عنایتوں کے اوپر اگر کنٹرول رکھتے تو ذرہ برابر بھی ان کو نہ دیتے۔ آگے فرمایا، اب اس کا اگلا حصہ، پیچھے یہ بات ہے کہ یہ کافروں کو زیادہ ہدایت والا کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے اس بخل کی وجہ سے، کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پاس ہدایت جائے اور لوگ مسلمانوں کی طرف لپکیں اور قرآن کو مان لیں اور ان کی تعداد بڑھے۔ وہ ایسا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں اور یہ کم ہدایت پر ہیں۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ یہود کو عربوں کے اندر ایک مذہبی پیشوائی حاصل تھی۔ عرب جو ہیں وہ یہود کے پاس دینی فتویٰ لینے جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور عربوں کو امیون کہتے تھے، یعنی بے کتابے، ایک اہل کتاب اور ایک بے کتابے۔ تو بے کتابے کہہ کر وہ دراصل یہ بتاتے تھے کہ دین تو ہمارے پاس۔ تو اس لیے وہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہدایت پر ہے، یہ گمراہی پر ہے، تو ان کا پرانا جو کہہ لیجیے کردار تھا عرب معاشرے میں، اس کے لحاظ سے وہ اپنے اس حیثیت کو استعمال کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو ان کی بات سوسائٹی میں مانی اور سنی جاتی تھی، اس لیے وہ یہ کہتے تھے۔ تو اب اسی بخل کا جو اظہار ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے؟ لوگوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ یہی اس طرح کے موقع پر یہی اسلوب اختیار کیا تھا کہ کیا یہ لوگوں سے، ان لوگوں سے، الف لام کا مطلب کئی ہوتے ہیں، یہاں پر ان کا مطلب ہے، تو کیا یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ اس چیز پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی، یعنی قرآن مجید، وحی، ہدایت۔ تو ان کے پاس اقتدار ہوتا تو یہ کسی اور کو ایک ذرہ برابر بھی اس میں سے نہ دیتے۔ اب اللہ نے دے دیا ہے تو یہ اس پہ حسد کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے دے دیا اور یہ حسد کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہو گیا کہ اپنا دل تو ان کا نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کو بھی اللہ کی اس ہدایت میں سے، اللہ کے ان خزانوں میں سے کوئی چیز ملے، لیکن جب اللہ نے دے دیا ہے تو اب یہ حسد کا شکار ہو گئے۔ تو حسد کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ پچھلی ساری باتیں اس کے ساتھ جوڑیے، یہ حسد کی وجہ سے، اپنے بخل کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو ہدایت نہ ملے اور مسلمانوں کو ہدایت یافتہ نہ مانا جائے، یہ جبت اور طاغوت کے ذریعے سے حملے آور ہو رہے ہیں، اور
کافروں کو زیادہ ہدایت والا قرار دے رہے ہیں۔ تو یوں یہ باتیں ساری اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں یزکون انفسہم سے جڑی ہوئی ہیں کہ یہ پاک بازوں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت جیسی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، ان کے اندر بخل ہے، وہ 1 روپیہ بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے پھٹکار کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ کیسے پاک باز؟ تو پاک بازی کا پورا جو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ چاک کر دیا کہ یہ کس قسم کی پاک بازی ہے۔ تو یہ اس طرح سے مل کر ساری 4-5 آیتیں جو ہیں وہ ایک مفہوم ادا کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کو اکٹھا پڑھنا ضروری ہے۔ اب میں دوبارہ دہراتا ہوں بات کو کہ آیت نمبر 49 میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ کیا تم نے ان کو دیکھا کہ یہ بڑے اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ تو اللہ کے کرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک باز قرار دیتا ہے، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا پاک کرنے میں بھی اور پاک باز قرار دینے میں بھی۔ پھر فرمایا کہ یہ دیکھو کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، خود ہی اپنے آپ کو پاک باز، اور جو بھی شریعت بنا رکھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے پاک باز ہونے کے خلاف اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ اس طرح کا بڑا گناہ کر رہے ہیں، افتراء علی اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، کتاب ان کے پاس ہے اور جبت اور طاغوت جیسی گندگیوں اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات دیکھو ان کا تضاد فکر کہ کتاب کو مانتے ہیں، اس کتاب کے مطابق مسلمان زیادہ ہدایت والے ہیں، لیکن یہ کافروں کو غیر زیادہ ہدایت والا کہہ رہے ہیں، جو مشرکانہ عادات کی وجہ سے کفر میں پڑے ہوئے ہیں یا جبت اور طاغوت کو ماننے کی وجہ سے کفر میں پڑے ہیں، ان کو زیادہ ہدایت یافتہ مان رہے ہیں۔ ان کی پاک بازی کا معاملہ دیکھو کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہوئی ہے، اور یہ ابھی بھی اپنے آپ کو پاک باز سمجھ رہے ہیں اپنے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور یہ میں اس کا تعلق پیچھے جوڑ چکا ہوں کہ وہ کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے بات کہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کو اگر بادشاہ جو اللہ کی بادشاہت ہے اس میں کوئی اختیار ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک پائی کے برابر بھی ہدایت نہ دیتے۔ کیوں؟ کہ شاید یہ حسد کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کچھ لوگوں پر کر دیا ہے، اور اب اس حسد کی وجہ سے یہ تو چلتے چلتے اللہ نے اصل مرض کی طرف نشاندہی کر دی کہ یہ سب کچھ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جبت اور طاغوت کو استعمال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، کافروں کو ہدایت والا قرار دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے۔ ہم اپنے اوپر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی حسد کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی اچھی باتیں بھی بری قرار دے رہے ہوتے ہیں، اس کے کارناموں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے۔ تو وہ جذبہ ہی یہاں پر موجود ہے۔ تو سورہ البقرہ میں بھی اللہ نے واضح کر دیا تھا، یہاں پر بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے۔ اس طرح کی چیزیں پڑھ کر قرآن مجید کی تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو حق پر قائم نہیں رہنے دیتا، سچائیوں کو ماننے والا نہیں رہنے دیتا۔ اور حسد کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تکبر کا الٹ ہے، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر حسد لازمن ہوگا۔ اور تکبر کی 2 شکلیں، ایک ہوتا ہے کہ جس میں وہ آدمی اپنے آپ کو برتر محسوس کرتا ہے، اور ایک تکبر کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو انفیریئر، کمتر محسوس کرتا ہے۔ یہ جو کمتر محسوس کرنے والا تکبر ہے یہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس میں بھی وہ بھی ڈیمیجنگ ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر آدمی جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ برے اقدامات کم کرتا ہے، اگرچہ ہدایت سے وہ بھی محروم رہتا ہے، سچائیوں کو تسلیم کرنے سے وہ بھی محروم رہتا ہے، لیکن جو آدمی انفیریئر محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، وہ کچھ اور بھی حرکتیں کرتا ہے، وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور جو یہاں ہمیں یہود میں نظر آ رہا ہے کہ جس تقوی پر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہ اس کے پاس کو بھی نہیں تھے۔ جب پاس کو بھی نہیں تھے تو پھر اب کیا کرنا تھا؟ اب یہ ہتھ کنڈے استعمال ہونے تھے۔ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، رائنا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ وہ سب کچھ اس وجہ سے نکل رہا تھا کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم باقی گھٹیا ہیں، لیکن گھٹیا تسلیم بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو، اور حسد کا شکار ہو گئے، نتیجتاً پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری بات یہاں سمجھا کر، تو پچھلی 20-25 آیتوں کے ساتھ آپ اس بات کو جوڑ دیجئے
کہ سب کچھ جو کچھ یہ ہو رہا تھا، بلکہ سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور اب سورہ نساء میں جو ان کی کرتوت اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے محرک وہ حسد تھا، کہ حسد کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اور حسد میں آدمی کے اندر ایک بخل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ تکبر کا الٹ ہے، اور تکبر دو قسم کا ہے، ایک انفیریئر آدمی کا اور ایک سپیریئر آدمی کا، ان احساس رکھنے والے کا۔ ان دونوں کا تکبر جو ہے وہ دونوں ہی نقصان دہ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگ جاتا ہے اس کا رد عمل زیادہ ہوتا ہے، وہ غصہ زیادہ نکالتا ہے، وہ اپنے اندر کی آگ زیادہ نکالتا ہے۔ اور لیکن ان دونوں کے اندر ایک بخل ہوتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ کہ آدمی کو جنرس ہونا چاہیے، دوسروں کی خوبیوں کو ماننے میں، دوسروں کی سچائیوں کو تسلیم کرنے میں وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کھلا پن، یہ سخاوت، یہ بڑا پن نہیں رہتا کہ وہ، تو اس لیے وہ اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ وہ ایک پائی برابر بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو اب یہاں ان آیتوں سے آپ کو انسانی نفسیات کے اندر جو محرکات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ تو انسانوں کے اندر کی یہ کمزوری جو ہے، اس کو ہمیں خود اپنا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارا علاج نہیں کر سکتے۔ ان تمام امراض کا علاج صرف اور صرف تقویٰ ہے، صرف تقویٰ ہے۔ تقوی کا کئی پہلو ہیں جو یہاں میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی حیثیت کو پہچاننا۔ تقویٰ اپنی حیثیت کو پہچاننے کا نام ہے۔ ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، پوزیشن میں، انسان ہونے کے اعتبار سے، کہیں باپ ہونے کے اعتبار سے، کہیں بیٹا ہونے کے اعتبار سے، کہیں عوام ہونے کے اعتبار سے، کہیں بادشاہ ہونے کے اعتبار سے، ہر جگہ اپنی پوزیشن، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، یہ تقویٰ ہے۔ تو جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس کمپلیکس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں آغاز ہی میں، سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ سنایا تھا، جس میں ابلیس کو، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور ابلیس نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا اپنی غلطی پر، اس نے اللہ تعالیٰ پہ الزام تھوپ دیا تھا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ کہانی کیوں سنائی گئی تھی؟ یہ کہانی میں نے جب سورہ البقرہ پڑھا رہا تھا تو عرض کی تھی کہ یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے کہ ہمارے لیے 3 کردار اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروائے تھے: فرشتے، آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ فرشتوں نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو بنائیں گے جو خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حقیقت واضح کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ فوراً انہوں نے اپنی بات سے چھوڑ دی۔ آدم علیہ السلام سے درخت کھانے کی غلطی ہوئی، جیسے ہی غلطی کر بیٹھے، احساس ہوا، توبہ کی۔ ٹھیک ہے، تیسری شخصیت کون ہے؟ وہ ابلیس۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی، اس نے نہیں مانی۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، کہ ان 3 کرداروں میں سے کون سا کردار تم نے اپنے لیے چنا ہے۔ تو یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابلیس والا کردار چنا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے باتیں واضح کر دی ہیں، قرآن کھل کر سامنے آ چکا ہے، قرآن کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ابلیس کی طرح توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، باتوں کو کرتے ہیں اور پھر ایک طرح سے جوڑتے ہیں، اور وہ جو جوڑتے ہیں وہ پھر اتنا قوی ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے وہ اپنے لیے آئینہ بن سکتا ہے، اپنے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ تو اب جو حسد ہے، ابلیس کے اندر بھی حسد تھا، اور اگر اللہ معاف کرے فرشتوں کا یہ جملہ کہ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی احساس
معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً جیسے ہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں، ہم غلطی پر تھے لیکن آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ ابلیس نے ایسا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ثابت ہو جانے کے باوجود یہود نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے لعنہم اللہ کے الفاظ اوپر آئے۔ اب اگلی جو جملہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، کر چکے ہیں۔ فقد آتینا، ہم کر چکے ہیں ابراہیم کو، آل ابراہیم کو کتاب بھی حکمت بھی، وآتیناہم، اور ہم ان کو عطا کر چکے ہیں ملک عظیما، ایک بہت بڑی ریاست، ایک بہت بڑی سلطنت، بہت بڑا ملک۔ ملک حکومت کو کہتے ہیں، اردو میں ملک علاقے کے معنی میں ہوتا ہے، بادشاہی، عربی میں بادشاہی کے معنی میں۔ تو پیچھے بھی گزرا ہے نصیب من الملک، کہ ان کو بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ آل ابراہیم کے ساتھ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آل ابراہیم کو، آل ابراہیم میں یہود بھی شامل ہیں اور بنی اسماعیل بھی شامل ہیں، جو عرب جن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف پیغمبر بن کے آئے ہیں، جن کے اندر سے وہ بھی آل ابراہیم ہیں اور یہود بھی آل ابراہیم ہیں۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے مفسرین نے ایک بڑا تعداد ہو گئی ہے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہوا ہے، میں نے تمہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ملک بھی دیا، یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک پہلو لوگوں نے یہ نکالا ہے، اور کچھ مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے جسے مولانا اصلاحی شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم سے مراد یہاں حضرت اسماعیل کا گھرانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ملنے والی کتاب کی طرف اشارہ، کہ تو دونوں میں آپ پیچھے جوڑیے، ان کو حسد ہو گیا ہے اس لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرو، حسد کا شکار ہونا ہے تو ہوتے رہو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں نے تو آل ابراہیم کی اس برانچ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے ان کو کتاب اور حکمت عطا کر دی، اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ان کی بڑا ملک حاصل ہوگا، بڑی ان کو بادشاہت ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہیں میں دے چکا ہوں، تم نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ دونوں خاندانوں کو اکٹھا لے کر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے اولاد ابراہیم کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو کتاب بھی دوں گا، ان کو حکمت بھی دوں گا اور بادشاہت بھی دوں گا، تمہیں میں دے چکا ہوں، ان کو اب میں دے رہا ہوں۔ تو میرا فیصلہ ہے، میں نے اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے، بادشاہت میرے پاس ہے، دنیا کا آقا میں ہوں، مالک میں ہوں، میں نے آل ابراہیم کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تو اس پہ عمل کر دیا، تو بس اس کو قبول کرو۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، تورات میں موجود ہے، انجیلوں میں موجود ہے۔ انہوں نے اصل میں تورات والوں کو یقیناً بڑے جو علماء ہوتے ہوں گے ان کو پتہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں خرابیاں پیدا کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نسل بعد نسل لوگ بھول جاتے ہیں۔ جہاں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کے واقعات ہیں، قربانی والا اور دعا والا اور بشارت والا، وہاں انہوں نے حضرت اسحاق ڈال دیے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر چلے، جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت اسحاق کسی صورت میں بھی اکلوتا بیٹا نہیں ہو سکتے، وہ تورات کے جملے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ غلط کر دیا انہوں نے۔ حضرت اسحاق دوسرے بیٹے ہیں، وہ اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اکلوتا تو وہ ہوتا ہے جو اس کے دائیں بائیں اور کوئی بچہ نہ موجود ہو۔ تو آگے چل کر پھر دو جگہ پہ ان کو، یعنی جب تبدیلی کر رہے تھے اسماعیل کی جگہ اسحاق تو لکھ دیا، لیکن باقی جملوں کو اس کے مطابق ٹھیک نہیں کیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اسحاق کو ابراہیم قربانی کے لیے لے گئے، تو وہاں پر اسحاق کر دیا، لیکن آگے اکلوتا بیٹا، تو کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے کر چل پڑے، اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ آگے چل کر پھر جب اللہ نے کہا کہ تیرے اکلوتے بیٹے، تم نے میرے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہیں کیا قربان کرنے سے، تو میں نے تمہیں یہ دیا اور وہ دیا،
اس کی نسل، اس کی اولاد جو ہے وہ دنیا کے سارے پھاٹکوں پہ قبضہ کرے گی اور پوری دنیا کو اس کے فیض حاصل ہوگا۔ حضرت اسحاق کی اولاد نے اس پیشین گوئی کا ذرہ برابر بھی پورا نہیں کیا، وہ تو صرف حضرت اسماعیل کی اولاد نے کیا ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ دنیا کے تمام پھاٹکوں پہ قابض رہی ہے وہ، اور پوری دنیا کو اللہ کی ہدایت پہنچانے کا سامان صرف مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہود آج بھی اپنی کتابوں کو کھلے عام نہیں دیتے۔ ہمارا قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں۔ کبھی ہم نے امت نے کسی یہودی نصرانی پر بھی ترجمہ کرنے میں پابندی نہیں لگائی۔ یہودیوں نے بھی اس کے ترجمے کیا ہے، عیسائیوں نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں، ہم نے کبھی پابندی نہیں لگائی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سب کے لیے میسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ساری بات، اس میں اب میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ابراہیم کی اولاد کو، آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور بادشاہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اس کے مطابق میں نے کیا ہے۔ اب حسد کرنا ہے تو کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اٹل فیصلہ تھا، سو ہم نے کر دیا ہے۔ آل کے لفظ کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آل دراصل فالورز ہوتے ہیں، اور اس میں یہ مفہوم بھی ہوتا ہے کہ خاندان ایک ہی ہے، نسل ایک ہی ہے۔ تو جیسے آل فرعون ہے، آل فرعون میں سارے فرعون کی اولاد نہیں تھے، لیکن اس کی برادری کے لوگ تھے، سارے قبطی تھے۔ قبطی تھے تو اس لیے وہ آل فرعون کہلائے، حالانکہ وہ سارے فرعون کی اولاد نہیں تھے۔ لیکن آل ابراہیم میں سارے ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، لیکن فالورز، مراد یہاں فالورز ہے، اس لیے آل کا لفظ بولا گیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں رہیں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ کتاب اور حکمت جو یہ پورے دین کا بیان ہے۔ کتاب قانون کو کہتے ہیں، اور حکمت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق اور ایک عقیدہ۔ تو حکمت دو چیزوں کا نام ہے اور کتاب شریعت کا نام ہے اس میں۔ اور حکمت بنیاد ہوتی ہے، ہر قانون کے پیچھے کوئی فلسفی ہوتی ہے، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اور تورات اور انجیل، ان سب کے اندر یہ ملتی جلتی بات ہے کہ ان کے دیے ہوئے دین کے اندر، تورات، انجیل اور قرآن کے دین کے اندر کتاب اور حکمت موجود ہے۔ اس کا جو بھی قانون ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کتابیں ہیں۔ البتہ جو تحریفات ہو گئی ہیں وہ سو ہو گئی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ فلسطین میں جو ریاست ان کی قائم ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور بنی اسماعیل کی جو ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ میں قائم ہوئی اور پھر پوری دنیا میں پھیلی رہی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وقت سے پہلے ہے اور ان کے لیے وقت کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ روک لیتے ہیں، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ تو اب پوری بات میں مختصر طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو آج ہم نے پڑھی، کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ پہ افطرا باندھتے ہیں۔ اللہ پہ افطرا باندھنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ پاک باز نہیں ہے۔ اور کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ ان کو کتاب بھی ملی ہوئی ہے، لیکن کتاب والے ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت جیسی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کافروں کو اور جبت اور طاغوت کو استعمال کرنے والوں کو زیادہ ہدایت والا مانتے ہیں۔ ان کی پاک بازی کی صورتحال دیکھو، ان کی پاک بازی کی صورتحال دیکھو کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی طاغوت اور جبت اپنانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ان کی بخیلی کو دیکھو، ان کے اندر کی وہ چھوٹے پن کو دیکھو، کہ اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو یہ کسی کو 1 روپیہ بھی، 1 پائی کے برابر بھی ہدایت نہ دیتے۔ اور یہ حسد کا شکار ہے، پاک باز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس چیز پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور وہ حسد کرنے سے ٹل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب بھی دینی ہے، حکمت بھی دینی ہے، اور ملک عظیم بھی عطا کرنا ہے۔ ایک برانچ ان آیتوں کے اترتے ہوئے فارغ ہو چکی ہے اس سارے کاموں سے، اور آل ابراہیم کی دوسری برانچ جو حضرت اسماعیل کی آل اولاد ہے، ان کو اب ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ اس پرانے فیصلے کے مطابق معاملہ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی دانائی کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی حکمت کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی وعدوں کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ کر بدل دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو بالکل پرانے عہد نامے کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.